حاضرین و سامعین محترم، ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ اللہ کریم ارشاد فرماتے ہیں انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اللہ کریم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تو یہی چاہتا ہے کہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے گھر والوں، میں آپ سے پلیتی اور ناپاکی کو دور کر دوں اور آپ کو خوب ستھرا کر دوں۔ اس آیت مبارکہ میں نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی آل کی پاکیزگی بیان کی گئی ہے۔ علماء فرماتے ہیں یہاں انما حصر ہے، حصر کا مطلب بند کرنا، اور یہ حصار میں سے ہے۔ جیسے عاملین جنات جب کوئی عمل کرتے ہیں تو وہ اپنے ارد گرد دائرہ کھینچ لیتے ہیں، یہاں انما حصر سے مراد بند کرنا، یعنی کوئی دائرہ کھینچ لینا۔ عاملین جنات جب کوئی عمل کرتے ہیں تو وہ عمل کرنے سے پہلے جہاں وہ نشست پر بیٹھے ہوتے ہیں وہاں پہ وہ ایک دائرہ کھینچ لیتے ہیں۔ اب نہ کوئی اس دائرے کے اندر جا سکتا ہے، نہ کوئی دائرے سے باہر آ سکتا ہے، جب تک وہ عمل جاری رہتا ہے۔ تو اللہ کریم نے اس کلمہ انما حصر سے اہل بیت کے ارد گرد ایک دائرہ بنا دیا ہے کہ اب ناپاکی اور پلیتی اس دائرے کے اندر داخل نہیں ہو سکتی، اور نہ یہ اہل بیت کرام اس پلیتی اور ناپاکی کے پاس آ سکتے ہیں۔ اب آ گیا یرید۔ لفظ یرید یہ مضارع کا صیغہ ہے، یعنی اللہ ارادہ فرماتا ہے۔ تو یہاں اب یہ دیکھنا ہے کہ ارادہ کر کون رہا ہے؟ ارادہ تو اللہ کر رہا ہے نا، تو جو ارادہ کر رہا ہے وہ خود ازلی اور ابدی ہے۔ جس نے نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی اہل بیت کو پاک کرنے کا ارادہ کیا ہے وہ خود ازلی ابدی ہے۔ تو پتہ چلیا جو فاعل ہوگا وہی فعل ہوگا۔ فاعل اللہ ہے، ارادہ اللہ کر رہا ہے، تو جنہیں کر رہا ہے وہ فعل ہے، جو ہو رہا ہے وہ ارادہ ہے، اور ارادہ فعل ہے۔ فاعل اللہ ہے، اللہ کر رہا ہے، فعل ارادہ ہے۔ پتہ چلا جیسے اللہ کریم ازلی اور ابدی ہیں، اسی طرح اللہ کا یہ ارادہ بھی ازلی اور ابدی ہے۔ تو یہاں جو لوگ باتیں مناتے ہیں، شیخ کامل جناب علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ، المعروف داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ، آپ نے کشف الموجود میں فرمایا کہ یہ جو پنج تن پاک ہیں یہ ازل سے پاک ہیں۔ اب پتہ چلا نا کہ کہتے ہیں جی صوفیاء، فرمایا کہ صوفیاء نہیں، صوفیاء بات ہی وہی کرتے ہیں جو یہ اللہ کے قرآن سے ثابت ہوتی ہے یا نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے فرمان سے ثابت ہوتی ہے۔ تو یہ تو نص قطعی سے ثابت ہو گیا کہ اللہ نے یہ ارادہ ازلی، اور ظاہری سی بات ہے جب ارادہ کرنے والا ازلی اور ابدی ہے تو پھر ارادہ بھی تو ازلی اور ابدی ہوگا نا۔ تو اس سے ثابت ہوا کہ یہ جو پنج تن پاک ہیں، پانچ تن پاک ہیں، یہ ازل سے پاک ہیں، اللہ نے ازل سے یہ ارادہ کیا ہوا ہے۔ اب آ جائیے، میں مختصر کرتا چلوں نا، اب آ جائیے دیکھتے ہیں کہ اس آیت مبارکہ کا شان نزول کیا ہے۔ تو آ جائیے پوچھ لیتے ہیں سیدہ طیبہ صدیق باپ کی صدیق بیٹی جناب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام گھر میں تشریف فرما تھے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے مولا علی پاک کو بلایا اور ان کی پشت اپنے سینے کے ساتھ لگا لی، اور پھر سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ عالمہ معلمہ جناب حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کو بلایا اور ان کی پشت اپنی پشت کے ساتھ لگا لی، اور پھر حسنین کریمین رضی اللہ تعالی عنہ آپ کو بلایا گیا۔ اپنی دائیں طرف امام حسن کو بٹھایا، بائیں طرف جناب امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو بٹھایا، اور اپنے اوپر کمبلی مبارک اوڑھ لی، کمبل مبارک اوڑھ لیا، اور جب وہ خیمہ سا بن گیا نا کمبل کا، تو پھر اللہ کی بارگاہ میں دعا کی
یا اللہ یہ میری اہل بیت ہے، جو ان سے محبت کرے تو رب ان سے محبت کر، یا اللہ جو ان سے بغض رکھتے ہیں تو ان سے بغض رکھ، یا اللہ جو ان سے محبت کرے، جو ان کی مدد کرے تو ان کی مدد فرما۔ تو اس کی زندہ مثال ہے جناب حر، آخر تک یزید کے لشکر میں رہے، لیکن خدا کی قسم جب امام کے لشکر میں آتے گئی تو کایا ہی پلٹ گئی، پھر وہ حر نہیں رہا بلکہ جناب حر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن گئے۔ پھر انہیں جنت انہوں نے عطا کر دی جن کے باپ نے جنت کی ٹکٹیں عطا کرنی ہیں، پھر ان کی جنت والی ٹکٹ پہ مہر اس حسین نے لگا دی جنہیں حضور نے جنتی جوانوں کا سردار بنا کر بھیجا۔ تو حاضرین محتشم، ہم کیوں نہ بات کریں امام علی مقام کی؟ اگر آج مساجد میں علماء کرام ممبر پہ بیٹھ کے دیدہ دلیری اور بغیر کسی ڈر کے خطبے پڑھ رہے ہیں، اللہ اور اللہ کے رسول کا نام الاپ رہے ہیں، تو خدا کی قسم اس میں بہت بڑا کردار حسین ابن علی کا ہے۔ یہ ساری چیزیں تو ختم ہو چکی تھی، تاریخ پڑھیے آپ کو پتہ چلے۔ یزید نے تو کعبۃ اللہ میں گھوڑے تک باندھے رکھے، مسجد نبی میں گھوڑے بندھے رہے، زنا عام ہو گیا، 700 عورتیں 3 دن میں حاملہ ہوئی۔ بھئی ہم اس حسین کو کیوں نہ یاد کریں؟ ہوئے اس حسین کا ذکر ہم کیوں نہ کریں جس نے ہمیں دین بچا کے دے دیا، اپنا گھر کا گھر تو نبی کے دین پر قربان کر دیا، پر خدا کی قسم دین کو بچا دیا۔